الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. برادران اسلام، میں مدینہ منورہ طیبہ طیبہ دیار حبیب گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں پاکستان سے پہنچ کر مسجد نبوی شریف میں ہوں، اور آپ سب کی طرف سے جہاں جہاں میں نے یہ وعدہ کیا تھا مینار پاکستان میں لاکھوں کے مجمع میں بھی خطاب کرتے ہوئے میں نے عوام الناس سے یہی کہا تھا کہ مدینہ منورہ گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں آپ سب کی طرف سے سلام پیش کروں گا۔ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سب کی طرف سے سلام اور ذات نبوت کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے مبارک مشن کے لیے آپ کے جذبے کو اور آپ کی ان عظیم الشان بڑی بڑی کانفرنسوں میں جہاں مینار پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے نعرے لگائے، اسی طرح سے گلگت بلتستان سے لے کر KPK کے تمام بڑے بڑے شہروں میں اور اسی طرح سے پنجاب میں جو بڑے بڑے اجتماعات کانفرنسیں منعقد ہوئیں، ان میں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے وہاں کے تمام سامعین سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں مدینہ منورہ پہنچ کر آپ سب کی طرف سے سلام پیش کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسلام اور دین اور اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ نے فرمایا گویا اس نے رب کی اطاعت کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اسی پر علامہ اقبال نے اس قرآن کی آیت کے مفہوم کو اس شعر کے ساتھ پیش کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری محبت کا دعویٰ کرنے والوں، جب میرے نبی کی اطاعت کرو گے پھر تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، اور کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق شفاعت عطا فرمایا، اور سب سے بڑا حوصلہ ہمارے پاس یہی ہے کہ ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ شفاعت نبوی حاصل کرنے کے لیے محبت رسول کو اپنے سینوں کے اندر اس قدر لائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم سب کے والدین، بہنوں، بھائیوں، بیوی بچوں، ہم سب کو، ہمارے دوست احباب کو، عزیز و اقارب کو، اے اللہ بغیر جدائی کے قیامت کے دن عرش کے سائے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست سے حوض کوثر کا جام بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو عطا فرما کر جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو اکٹھا فرما کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار، لقاء، رضا اور سلام نصیب فرمائے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ مدینہ منورہ طیبہ طیبہ دیار حبیب جس شہر میں اور جس مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، میں کتنا کہوں اور کیا کہوں، اتنا کہوں گا ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اسی مسجد نبوی میں ریاض الجنہ ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے حجرے سے ممبر تک کا درمیانی حصہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغیچہ ہے۔ اب میں کیا بتاؤں، میں اتنا عرض کر دوں، مدینہ منورہ طیبہ طیبہ جس میں اڑنے والی غبار میں شفا ہے، کیسا نہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر رب نے اس مدینہ منورہ سے اٹھایا، اور حجرہ عائشہ میں جہاں آپ کا خمیر رب نے اٹھایا، وہاں سے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کا خمیر بھی اٹھایا، اور یہاں وہ مقدس قبرستان جو دنیا کا سب سے افضل قبرستان ہے، جنت البقیع، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت البقیع میں جگہ عطا فرما کر صحابہ کرام کے قدموں میں ہمیں
قیامت کے دن اکٹھا فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، اور جہاں بھی مسلمان اس دنیا سے رحلت فرمائے سب مسلمانوں کو، مومنین مومنات کو اللہ تعالیٰ ان کی برزخی حیات کو جنت کا گہوارہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان فرما کر ہم سب کو آخرت کی منزلوں میں ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اور ہم سب کو جنت کی بہاروں میں اکٹھا فرمائے۔ مدینہ منورہ طیبہ طیبہ دیار حبیب گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں سے آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام۔ انبیاء کے بعد رتبہ ہے انہی کے نام کا، ان کی ہمت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا۔ انہیں غازی غازیوں کو، شاہ سواروں کو سلام، گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں کو سلام۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین۔